بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید مالون ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور یزید مالون کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا، اور خاندان کے کس فرد پر جا کر یزید کا خاندان آپ کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ نیز حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقے سے عرب کی سیادت کی باغ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کی دستے اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دبانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کے صفائے باطن کو مقدر نہ کر سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانہ میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35 یا 36 زن و مرد اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 6 سال بعد طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کی 4 بیویوں سے 9 بچے تھے اور ان سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت غنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ واحد صحابی ہیں کہ جن کے حصے میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، یعنی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور اب تک کی تمام روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسانی کے وہ واحد شخصیت ہیں جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 4 بیٹیاں ہوتیں تو میں چاروں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا۔ آپ قریش کے انتہائی مالدار انسان تھے، اتنے مالدار تھے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس ہوگی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے جن کے پاس سینکڑوں قافلے عرب سے مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ عثمان غنی کے دادا ابو العاص تھے۔ ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحکم اور مغیرہ تھے، یعنی حضرت عثمان کا شجرہ یوں بنتا ہے کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہیں جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بدکردار یزید مالون پیدا ہوا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ناحق شہید کروا دیا تھا۔ الحکم اور المغیرہ آپ کے سگے چچا ہیں،
جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی خال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے تھے کہ کسی طرح سے آپ اسلام سے متنفر ہو جائیں اور مشرکانہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ لیکن آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر ظلم و ستم کو برداشت کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن اسلام اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑنا اور ترک کرنا قبول نہ فرمایا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن بھی چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑا۔ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے خاندان سے اہل بیت اطہار کے بغض اور دشمنی کی بو آتی ہے۔ آپ نہایت دور اندیش، صوفی طبیعت اور درویش صفت انسان تھے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ مروان جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خواص تھا، وہ آپ کے سگے چچا الحکم کا بیٹا تھا، اس لحاظ سے آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو العاص کے تینوں بیٹوں کے علاوہ دو بیٹیاں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی ابو سفیان سے ہوئی تھی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئیں، اور یہ وہی ام حبیبہ ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی زاد بہن تھیں۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب ابن امیہ تھا، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جد امجد ابو العاص کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا ابو سفیان بن حرب تھا۔ یعنی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا اور ابی سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص یعنی بنو امیہ بن عبد الشمس تھے۔ ابو سفیان نے فتح مکے پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید مالون کے دادا تھے۔ محترم ناظرین، ذرا غور فرمائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن عبد الشمس کے ایک بیٹے سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی اور مروان بن حکم کا خاندان نکلتا ہے، اور یہ سبھی بنو امیہ ہی کہلاتے ہیں، جو تقریباً ایک مدت تک حکمرانی میں رہے۔ لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان سے شروع ہوئی اور یزید پر اپنے عروج کو پہنچی۔ ان کے شجرہ کو مزید غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ مروان بن حکم اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی اولادیں بھی آپس میں کزن ہی لگتی ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید مالون کے چچا لگتے ہیں، کیونکہ اس کے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا کے بیٹے تھے۔ بنو امیہ کے بنو ہاشم کے ساتھ چپلکش اور رنجش نئی نہیں تھی، یہ خاندان شروع دن سے ہی ایک دوسرے سے خار کھاتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو بنو امیہ کے بہت سے لوگوں نے صرف اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا تھا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ بنو ہاشم کی بجائے بنو امیہ سے ہوتی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے۔ اسی کے مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ جیسے معتصب پسند خاندان سے ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار اور صف اول کے صحابہ کرام میں شمار ہوئے، بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے، اور انہوں نے دنیا میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت بھی پائی، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔